الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے اور روزی جزا کا مالک ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. وہ عرش بری کا مالک ہے. ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضے قدرت میں ہیں. نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں و بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تواضع. تواضع یہ ایک بہترین صفت ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے اندر تواضع اختیار کریں. اور یقیناً جس آدمی کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، سربلندی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں تواضع سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. تواضع کی تعریف کی گئی ہے. عربی زبان میں اگر تواضع کا معنی پوچھا جائے اور دریافت کرنے کی کوشش کی جائے کہ تواضع کہتے کس کو، تو تعریف اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ہوا لین الجانب، اپنے اندر نرم گوشہ رکھنا، وعدم التعالی علی الناس، اور لوگوں پر اپنا گھمنڈ اور اسی طریقے سے غرور اور تکبر نہ دکھانا. تواضع کا مطلب، تواضع یہ دراصل کبر کی ضد ہے. کبر میں اپنے اندر آدمی بڑک پن محسوس کرے
دوسروں کو نیچا سمجھے اور اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو وہ دوسرے لوگوں کو پھر اسی نظر سے دیکھتا ہے، چھوٹے ہیں۔ اور جب یہ صورت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو معاملہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، حقارت کا معاملہ، جبکہ تواضع اس سے برعکس چیز ہے۔ آدمی کے اندر اگر تواضع اور عاجزی آ جائے تو وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتا، دوسروں کے برابر سمجھتا ہے، میں بھی ان کے جیسا ایک بندہ ہوں۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر جو اچھی صفات ہیں وہ آنے شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ چنانچہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، تواضع اذا ما نلت فی الناس رفعہ، اگر آپ کو لوگوں کے درمیان کوئی بلندی حاصل ہوئی ہو، بڑا مقام حاصل ہوا ہو، تو تم کیا کرو؟ تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ کیوں؟ کہتا ہے فإن رفیع القوم من یتواضع، اس لیے کہ قوم کا رفیع، قوم کا بڑا، قوم کا سردار، قوم کا لیڈر، یا قوم سے متعلق جو ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد کی گئی ہیں، وہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ شاعر نے، عرب کے شاعر نے تواضع کو سمجھا اس طریقے سے۔ اور اس قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کا مقام اتنا اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود تکبر نہیں بلکہ تواضع اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بازوؤں کو جھکا لیجیے۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ تو مومنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ رکھیں، ایک دوسرے کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بازوؤں کو بچھا لیجئے ان لوگوں کے لیے جو مومنین میں سے آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندوں کو حکم نہیں دیا، بندوں کو بھی حکم دیا ہے، اپنے مومن بندوں کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے، یعنی میرے خاص بندے، میرے مومن بندے، وعباد الرحمن، اضافت اللہ تعالیٰ نے رحمان کی طرف اپنی طرف کی ہے، یعنی رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال نرم ہوتی، تکبرانہ نہیں ہوتی، متکبرانہ چال نہیں ہوتی، اکڑ کے نہیں چلتے، میانہ روی کے ساتھ چلتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہلوں سے جب پالا پڑتا ہے تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں لشتے لیے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفت بیان فرمائی کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا ہے بلکہ عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے بلکہ تواضع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاصْبِرْ، اے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، آپ صبر کے ساتھ رہیے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ کن کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیے
جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیں۔ اور فرمایا یریدون وجہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ صبر کہاں پہ کرنا پڑتا ہے؟ جہاں پہ کچھ مشکل پیش آتی ہے، جہاں پہ کوئی پریشانی پیش آتی ہے، جہاں پہ کوئی تکلیف پیش آتی ہے، وہاں پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر کا حکم اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی طرف سے کچھ باتیں ہو بھی جائیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنے والے بندے ہیں، لہذا ان کے ساتھ آپ صبر سے کام لیں، صبر کے ساتھ رہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، آپ اپنی نظروں کو مت پھیریے ان سے۔ یہ جو بندے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ ساری باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زیب و زینت کو چاہتے ہوئے آپ ان سے اپنی نظروں کو مت پھیر لیجیے۔ ہوں گی کچھ خرابیاں ان کے اندر، کچھ برائیاں اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گی، کہ آپ صبر کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے بالمقابل جو وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں اور اپنے دل کی بات ماننے والے ہیں، دل میں جو آیا ویسے کرنے والے ہیں، تو ان کی بات مت مانیے۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، جن کا معاملہ افراط و تفریط کا ہو چکا ہے، ان کی بات مت مانیے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو عاجز، متقی، متواضع شخصیت، تواضع اختیار کرنے والے، گھمنڈ، تکبر اور ان کے اندر بڑک پر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے اور صبر کے ساتھ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وقتی طور پہ تو دکھتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، پیسے کم ہو گئے، 5,000 10,000 15,000 20,000 جو بھی اس نے صدقہ کیے کم ہو گئے دکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ دراصل کم نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ مال کے تلف ہونے سے بچا دیتا ہے، مال برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، یا اسی طریقے سے ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے راستے۔ آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، جو بندہ معاف کر دیتا ہے، کسی نے کسی کو ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا، تو اس کے بعد بھی وہ اس کو معاف کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے شرف میں، اس کے مقام و منزلت میں اضافہ ہی فرماتا ہے اس کے معاف کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور جو آدمی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام بلند عطا فرماتا ہے، بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان فرمایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ بڑی پیاری بات انہوں نے اس تواضع کے تعلق سے فرمائی۔ فرمایا وجدنا الکرم فی التقوی، ہم نے بزرگی کو تقوی میں پایا ہے۔ متقی آدمی بزرگ آدمی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک برگزیدہ آدمی ہوتا ہے۔ اور فرمایا والغنی فی الیقین، اور اسی طریقے سے بے نیازی کو ہم نے ایمان اور یقین کے اندر پایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وجدنا والشرف فی التواضع، اور ہم نے شرف کو، عزت کو، بلند مقام کو
تواضع مل پائے گا۔ تو جو آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو شرف و منزلت عطا فرمائے گا۔ لہذا تواضع یہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ چنانچہ عروہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا اشد العلماء تواضعا اکثرهم علما، علماء میں سب سے زیادہ متواضع وہ ہوتے ہیں جو علم میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عرب کے جو امثال ہیں، یعنی جیسے ہم لوگ اپنی زبان کے اندر کچھ مثالیں موقع اور محل کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی عرب کے اندر بھی مثالیں استعمال ہوتی ہیں ان کے تجارب کے حساب سے۔ مثلا من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ مثالیں ہوتی ہیں۔ تو ویسے ہی عرب میں ایک مثال ملتی ہے، کہتے ہیں کہ کلما ارتفع الشریف تواضع، جب جب شریف لوگ بلند مقام حاصل کرتے ہیں تو تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وَكُلَّمَا ارتفع الْوَضِيعُ الْكِبْرُ، اور شریف کے بالمقابل وضیع یعنی کمتر لوگ جب مقام حاصل کرتے ہیں تو تکبر اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ آدمی اپنے اندر عجز، عاجزی، تواضع اختیار کرے، چاہے اس کو مقام بلند حاصل ہو یا نہ۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملہ کرنا، یہ تو روزمرہ کی زندگی میں انسان کو پیش آتا ہی آتا ہے۔ آدمی ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ کرتا ہی کرتا ہے، چاہے چھوٹے پیمانے پہ ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، یا اسی طریقے سے خاندان کا معاملہ ہو یا دوستوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملات پیش آتے ہیں، لیکن وہاں پہ تواضع مطلوب ہے، عاجزی مطلوب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تواضع کی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیا کرتے تھے؟ سوال ہوا، وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہے، ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو اپنے گھر والوں کی مدد کرتے، مطلب یہ ہے کہ گھر کے کام کاج جو بھی ہیں اس میں ہاتھ بٹاتے، اپنے گھر والوں کا، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے، ترکاری وغیرہ کاٹ دینا ہے، لانا کرنا تو یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی جو ذمہ داریاں جو خواتین کے حصے میں ہیں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اپنے کپڑوں کو دھو لینا، سل لینا، جوتوں کو سل لینا، یا اسی طریقے سے گھر کے دوسرے اور کام کاج ہیں، جھاڑو وغیرہ لگوا دینا، جو بھی کام ہو سکتے اس میں ہاتھ بٹاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز کا وقت آ جاتا، خرج الى الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کبھی ایک مرتبہ دو مرتبہ کر دیا ایسا معاملہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے آپ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے ابو لبابہ المنذر رضی اللہ عنہ، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک اونٹ ہے اور سوار لوگ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ باری مقرر ہوئی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے، اور پھر اتنا سفر طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائیں گے، علی بن ابی طالب اور ابو لبابہ المنذر رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہو جائیں گے، یہ طے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حج جو مقرر ہوئی تھی وہاں تک سفر طے کیا، اس کے بعد آپ اترنے لگے تو ان دونوں صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے رہیے، ہم لوگ پیدل چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آرام سے پیدل چل سکتے ہیں۔ تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انتما باقوا منی،
تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں چل سکتا ہوں، میری باری ختم ہو گئی ہے، میں نیچے اتروں گا۔ اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طریقے سے تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اجر ملے گا، میں اس اجر سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، مجھے بھی چاہیے وہ اجر۔ پیدل چل کے تم نے جو اجر کمایا ہے وہ اجر میں بھی کماؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے اور آپ پیادہ آپ نے سفر طے کیا، ان دونوں کو بٹھایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا، آپ کی عاجزی تھی۔ اور اسی طریقے سے غزوہ خندق کا معاملہ ہے، اس کا پورا یعنی پیچھے کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ غزوہ خندق 10,000 کا لشکر جو یہودی جا کر مکہ میں لوگوں کو جگا کر، کافروں کو جگا کر اکٹھا کیے تھے، بہت سارے قبائل جڑ گئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت کا بہت بڑا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر۔ یہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا تھا، اس وقت 3,000 لوگ مدینے کے اندر موجود تھے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حکم یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینے کے اطراف سے ہم ایک حصار، ایک خندق کھود دیں گے، تو یہ لوگ جو ہے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہم فارس میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی بات پر خندق کھودی جا رہی تھی، سب لوگ اترے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں اتر گئے۔ اور اس وقت عسرت کا عالم تھا، تنگی کا عالم تھا، پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی اناج غلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر مارے۔ اس واقعے کے اندر دیکھیے کہ وقت کے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پھر بھی خندق کھودنے میں آپ بھی نیچے اترے ہوئے اور آپ بھی خندق کھود رہے ہیں۔ وہ لوگ بھوکے ہیں تو آپ بھی بھوکے ہیں، ان کے پیٹوں پر 1 پتھر ہے تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر یہ بھی بات بیان فرمائی کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد ورسول فقولوا عبد اللہ ورسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم مجھے ویسا بڑھا چڑھا کر مت پیش کرو، میرا جو مقام ہے بس یہی کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تم مجھے اللہ کا بندہ گردانو اور اس کا رسول کہو، بس ویسے مت کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ ثالث من الثلاثہ، 3 خداؤں میں سے، 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہے عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے بیٹے فلاں فلاں ہیں، مختلف باتیں ان لوگوں نے کہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ویسے مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں ایک بندہ ہوں، بس مجھے بندہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر مجھ پر احسان فرمایا، لہذا رسول کہو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجل قیاما، لوگ چاہتے ہیں نا کہ بھائی لوگ ہمارے کو بڑا سمجھیں، اور جب ہم مجلس میں آئیں تو سب کھڑے ہو جائیں تعظیماً، ہمارے احترام میں لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اس طریقے کی خواہش اپنے دل کے اندر پالتے ہیں کہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہوں، تعظیماً کھڑے ہوں، فرمایا من سرہ ان یتمثل له الرجل، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے کے وقت لوگ وہ احترام میں، تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ مجلس میں داخل ہوں اور لوگ آپ کے احترام میں کھڑے ہوں، جبکہ آپ نبی اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تواضع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے تواضع اختیار کیا، لوگوں کو بتلایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرہ، جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو تو وہ جنت میں داخل ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ مثقال ذرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمایا. ذرہ آپ جانتے کس کو کہتے ہیں اور کتنی چھوٹی چیز ہے ذرہ، اس کی مثال دے کر فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہے جنت میں داخل ہو سکتا، ہرگز داخل ہو سکتا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہے، العز ازاری، عزت یہ میرا ازار ہے، اور والکبریاء ردائی، کبر بڑک پر یہ اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے جیسے اس کے لائق ہے. ہم اس کی کیفیت میں، اس کی مثال میں اور اسی طریقے سے اس کی صفات میں نہیں جا رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کبر یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب میں پھینک دوں. کبر کہتے کس کو؟ کبر لوگوں کو حقیر جاننا، حق آنے کے بعد اس کو ٹکرا دینا، نہیں ماننا، یہ کبر ہے. کبر کے اندر دو باتیں ہیں، لوگوں کو حقیر جاننا، حقیر، کمتر، چھوٹا، ذلیل، اور سامنے کھڑا ہو جائے تو جو ہے بے چینی محسوس کرنا، میرے سامنے دیکھو آ گیا اتنا بڑا ہو گیا، میرے سامنے بیٹھا تھا، میرے سے بات کر رہا. یہ کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا ہے. اور حق قرآن حدیث کی روشنی میں بات آ گئی کہ یہ سچ ہے، پھر بھی ٹھکرا ہے، نہیں مان رہا اس کا دل، گویا اس کے اندر کبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواضع کے پیکر تھے. چھوٹے بچے جا رہے تھے تو ان کو بٹھا لیتے، آپ چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے سلام کرتے. آپ وقت کے نبی ہیں لیکن آپ کے اندر تواضع تھا، اس وجہ سے آپ ان کو پہلے سلام کرتے، آپ سلام کرنے میں ابتدا کرتے. بہت ساری مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حدیث قدسی، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. کیا؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحی الی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی. میری طرف کس بات کی وحی کی؟ ان تواضعوا، تم آپس میں تواضع اختیار کرو، ایک دوسرے کے لیے عاجزی اختیار کرو، نرم گوشہ اختیار کرو دل کے اندر، اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر مت سمجھو. ان تواضعوا، اللہ نے وحی کی میری طرف، اللہ کے نبی سے فرمایا، حدیث قدسی، حتی لا یفخر احد علی احد، کوئی آدمی دوسرے آدمی پر فخر نہ کرے، اپنے آپ کو برتر ظاہر نہ کرے. ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی پر سرکشی نہ اختیار کرے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اس سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.